بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب عید کے دن آپ مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف تشریف لائے تو یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں جو میں نے شروع میں پڑھی ہیں، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ قربانی والی عید اس دن کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن ہم حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ ہماری اور ان کی قربانی میں مماثلت صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر ایسا کیا جا رہا ہے، یعنی جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم پر کرتے ہیں، ورنہ کہاں پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اور ان کو اللہ کے حکم سے قربان کر دینا، اور ادھر صرف دنیاوی مال و متاع کی قربانی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ دل کی کیفیت وہ ہو سکتی ہے جو اس وقت ان کی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے کہ دل کو اللہ کے خوف سے بھر لو، ایسا خوف جو آپ کو اللہ کی خوشنودی کے راستے پر لے جائے۔ دنیا بھر میں مسلمان اس دن جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سورۃ حج میں ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی تاکہ وہ ان مویشی چوپاؤں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہے، پس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں
اس آیت سے یہ واضح ہے کہ جو جانور آپ قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ نے آپ کو اپنی خاص رحمت سے عطا کیے ہیں۔ یہ بندے پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور پھر فرما دیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، سو تمہارے معبود اللہ ہے، اللہ ہی تمہارا معبود ہے۔ نام صرف اسی وحدہ لا شریک کا لیا جائے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی اطاعت کر سکو، اس کے فرما بردار بنو۔ یاد رکھو قربانی کی قبولیت کا انحصار آپ کی عاجزی اور انکساری پر ہے، پرہیزگاری پر ہے، آپ کے دل میں موجود اللہ کے خوف پر اس کا انحصار ہے۔ قرآن کی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبریں سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول ہو کر لی گئی اور دوسرے قابیل کی نہ قبول کی گئی۔ تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً انتقاماً کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ یہ آخری الفاظ بتاتے ہیں کہ قربانی کن کی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حابیل کی قربانی کس لیے قبول ہوئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کے خوف سے اپنے ریوڑ میں سے بہترین جانور کی قربانی دی۔ اس لیے جب آپ صاحب استطاعت ہوں تو قربانی بہترین جانور کے انتخاب کریں، قربانی کے لیے بہترین جانور کا انتخاب کریں اور نیت خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو۔ میرے دوستو، اب میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا نہایت غور سے سنیں، کیونکہ یہی آپ غلطی کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَفًّا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے بڑے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ آیت کے یہ جو الفاظ ہیں وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قناعت سے بیٹھے رہنے والوں کو اور سوال کرنے والے محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو دو، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ قربانی کا اچھا گوشت خود رکھ لیتے ہیں، ہڈیوں اور چربی والا گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ کیا اللہ پاک نے ایسے تقسیم کرنے کو کہا؟ کیا ایسے کرتے وقت آپ کو اللہ یاد آیا؟ جب آپ نے ایسا کیا تو دراصل آپ اللہ کو بھول گئے۔
آپ پر شیطان غالب ہو گیا، آپ نے نہ اللہ کو یاد رکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھا، کیونکہ اللہ کے فرمان پر آپ نے عمل نہیں کیا۔ آپ کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ آپ شکر گزار نہیں رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہو۔ اب آپ نے اچھا گوشت اپنے لیے پسند کر لیا اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے ویسا پسند نہ کیا جیسے کہ آپ نے اپنے لیے پسند کیا، تو آپ ایماندار ہی نہ رہے۔ اب سوچو اس کے بعد کیا آپ کی قربانی قبول ہوئی؟ میرے دوستو، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، آپ جو قربانی دے رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں یا دنیا کو دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے بہت سے لوگ قربانی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو دکھائیں کہ ہم نے بہت اچھا جانور خریدا اور ہم بہت امیر ترین لوگ ہیں، ہم یہ قربانی دے رہے ہیں۔ ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ اسی طرح کریں گے، نہ قربانی قبول ہوگی اور نہ آپ ایماندار رہے، نہ آپ شکر گزار رہے، آپ نے اللہ کو بھلا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا، آپ کی کوئی قربانی قبول نہیں ہوگی، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ دوستان محترم، اگر آپ خدا کو یاد رکھیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی گوشت کھانے کا موقع ملے گا اور آپ کو بھی، اور آپ ایماندار بھی رہیں گے اور شکر گزار بندے بھی اللہ کے بن جائیں گے۔ دوستان محترم، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے محبوب، آپ یہ سب کچھ فرما دیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر عمل اللہ کے لیے کرو، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ اوپر کی آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اللہ کے لیے ہے، اسی لیے قربانی کا یہ فریضہ اللہ کے حکم کے تحت سنت نبوی کے مطابق ادا کرو۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔